الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے۔ بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا درس ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت کے تعلیمات سے زیادہ مستفید فرمائیں۔ لطائف سبعہ کا بیان یعنی 7 لطیفوں کا بیان، دفتر اول کے مکتوب نمبر 58 سے یہ فرماتے ہیں، یہ راہ جس کے طے کرنے کے ہم در پہ ہیں کل 7 قدم ہے۔ اور اس بیان میں کہ دوسرے سلسلوں کے مشائخ کے برخلاف مشائخ نقشبندیہ نے سیر کی ابتدا عالم امر سے اختیار کی ہے، اور ان بزرگوں کا طریقہ بیانی ہی اصحاب کرام رضوان اجمعین کا طریقہ ہے۔ اور اس کے مناسب بیان میں آپ کا بزرگ نا اتنا مصادر ہوا، چونکہ اس بزرگ گروہ حضرات نقشبندیہ کی باتیں سننے کا شوق معلوم ہوا، اس لیے آپ کی خواہش پورا کرنے اور مقصود کی طرف رغبت دلانے کے لیے چند باتیں تحریر کی جاتی ہیں۔ میرے مخدوم، یہ راستہ جس کے طے کرنے کے ہم در پہ ہیں انسان کے 7 لطیفوں کے تعداد کے مطابق، یعنی قلب، روح، سر، خفی، اخفا، قالب و نفس، یہ کل 7 قدم ہیں، جن میں سے 2 قدم عالم خلق میں ہیں جو کہ قالب یعنی بدن عنصری اور نفس سے تعلق رکھتے ہیں، اور 5 قدم عالم امر میں ہیں جو کہ لطائف، قلب، روح، سر، خفی اور اخفا کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور 7 قدموں میں سے ہر ایک قدم میں 10,000 پردے پاڑنے پڑتے ہیں، خواہ وہ پردے نورانی ہو یا ظلمانی۔ ان للہ 70,000 حجاب من نور و ظلم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نور اور ظلمات کے 70,000 پردے ہیں۔ اور پہلے قدم جو عالم امر میں رکھتے ہیں، اس میں تجلی افعال ظاہر ہوتی ہے، اور دوسرے قدم میں تجلی صفات، اور تیسرے قدم میں تجلی ذاتیہ میں سیر شروع ہوتی ہے۔ علی ھذا القیاس، باقی لطائف میں ان کے درجات کے تفاوت کے لحاظ سے ترقی ہوتی جاتی ہے، جیسا کہ اس راستہ کے سالکوں پر مخفی نہیں ہے۔ اور ان 7 قدموں میں سے ہر ایک قدم پر سالک اپنے آپ سے دور اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان قدموں کے پورا ہونے تک حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرب بھی پوری طور پر حاصل ہو جاتا ہے۔ پس اس وقت وہ فنا و بقا سے مشرف ہو جاتے ہیں اور ولایت خاصہ کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر حضرت نے لطائف سبعہ یعنی 7 لطائف کا بیان فرمایا ہے۔ یہ جو 7 لطائف ہیں، ان میں 5 عالم امر سے بتائے ہیں فرمائے، اور 2 جو ہے نا عالم خلق سے ہیں۔ جو عالم امر کے لطائف ہیں وہ اصل میں اللہ جل شانہ کے مدد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور جو عالم خلق کے لطائف ہیں وہ اصل میں عمل کا ذریعہ ہے۔ یعنی قلب، روح، سر، خفی اور اخفا، اس میں جذب حاصل ہوتا ہے، عروج حاصل ہوتا ہے۔ اور قالب اور نفس، ان کی جو صفائی ہو جاتی ہے تو اس سے عمل پہ انسان آتا ہے اور سلوک پہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ انسان کی اس ترقی کے اندر رکاوٹ جو ہے وہ انسان کا اپنا جسم ہے اور نفس ہے۔
جسم جو ہے وہ جبلت ہے، اور نفس جو ہے یہ مزاحمت ہے. یعنی گویا کہ انسان کا جو نفس ہے اس کے بارے میں چونکہ صاف فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں 3 قسموں پر آیا ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. یہ 3 قسموں کا نفس ہے. ابتدا میں نفس امارہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نفس لوامہ ہو جاتا ہے جو اس پہ کچھ محنت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. اور نفس مطمئنہ جو ہے یہ اصل میں مطلوب ہے، کیونکہ عبدیت کی بنیاد نفس مطمئنہ پر ہے. اب نفس باغی ہے، اس کو اللہ سے راضی کرنا، باغی نفس کو اللہ تعالیٰ سے راضی کرنا، بس یہی سارا راستہ ہے. سلوک اس کو کہتے ہیں، باغی نفس کو اللہ سے راضی کرنا. لہذا جو بغاوت کر چکا ہے ابھی تک اس سے توبہ، یہ مقام توبہ ہے. اور پھر رضا کے لیے جو اسباب ہے ان کو اختیار کرنے کے لیے ہمت پیدا کرنا، یہ مقام نیابت ہے. اور پھر اس کے بعد ریاضت کے ذریعے سے اس کو قابو کرنے کی کوشش کرنا، یہ مقام ریاضت ہے. اور پھر اس کے حرص کو قابو کرنے کے لیے قناعت پہ اس کو لانا، کم پہ اس کو وہ ہے کہ عادی کرنا. ایک ہوتے کبھی کبھی کم کھانا، کبھی کبھی کم لینا، یہ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہم ریس کورس وغیرہ میں جاتے ہیں، سیر وہ کیا ہوتا ہے صبح کی جو واک کے لیے جاتے ہیں، تو کچھ لوگ شوقیہ طور پر 2 دن کے آ کر خوب چکر وکر لگاتے ہیں، پھر بعد میں ان کا پتہ نہیں چلتا، بس غائب ہو جاتے. ہاں جی. اور بعض مستقل طور پر آتے ہیں. جو مستقل طور پر آتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے. اس میں جگہ جگہ پر لکھا ہوتا ہے، وہ درختوں کے پہ اور یا اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جو آپ کو فائدہ ہے وہ 2 دن میں نہیں وہ محسوس ہوگا، آپ جب مسلسل یہ کریں گے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ محسوس. بہت سارے لوگ اسی میں بیچارے ہوتے ہیں کہ وہ شوق رکھتے ہیں لیکن استقامت نہیں، اور اصل بات استقامت پر ہے. نفس کو قابو کرنے کا مطلب اس کو استقامت پہ لانا ہے، خیر کے استقامت پہ لانا ہے، خیر پر استقامت پہ. یہ اصل میں اس کی تربیت ہے. کبھی کبھی قابو کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالوں میں بڑی صلاحیت ہوتی ہے، ہاں جی، لیکن وہ صلاحیت کو ضائع کر لیتے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ مقام قناعت. پھر اس کے بعد نفس جو منماری کرتا ہے ادھر ادھر، کبھی نظر کے ذریعے سے، کبھی سننے کے ذریعے سے، کبھی بولنے کے ذریعے سے، کبھی سوچنے کے ذریعے سے، ٹچ کرنے کے ذریعے سے، یہ تمام رستے جو اس کے منماری کے ہیں نا، ان کو کنٹرول کرنے تقویٰ ہے. ہاں جی. مطلب یہ ہے کہ یہ مقام تقویٰ. پھر اس کے بعد مقام مطلب یہ ہے کہ جو کہا جائے اس کو کرنے پہ راضی کرنا، اور جس سے روکا جائے اسے روکنے پہ راضی ہونا، یہ صبر. یہ آرمی والے باقاعدہ جو پریڈ کراتے ہیں نا تو اس میں اٹینشن کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں کچھ بھی پھر وہ نہیں کر سکتے.
ہاں جی، ہم دیکھتے ہیں سنتری وغیرہ جو کھڑے ہوتے ہیں، صحیح بات ہے، اگر ہمیں ڈیوٹی دی جائے تو ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک وہ جگہ پہ مستقل طور پہ کھڑا ہونا یہ بھی ایک کام ہے، آسان کام نہیں ہے. ہاں جی، جو لوگ کہ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کچھ بھی نہیں کرتے لیکن وہ کرتے ہیں کمال. ہاں جی، تو یہ اس کو مطلب یعنی صبر. میں نے کتاب پڑھی ہے ویسے ہنسانے والی کتاب، بجنگ آمد، یہ کرنل محمد، ہاں نہیں کرنل محمد خان، ہاں بجنگ آمد. تو وہ اس نے اپنے فوج کے اپنے جو حالات لگے تو اس نے کہا کہ ہم جب اٹینشن کھڑے ہو جاتے ہیں تو خارش ہوتی، کوئی مچھر آتا، وہ ظاہر ہے اس کو ہلا نہیں سکتے تھے، اس کو مطلب زیادہ ہاتھ کو. تو کہتے جب وہ اسٹینڈرڈ ایز ہو جاتا مطلب یعنی وہ تو پھر کہتا ہم خوب خارش کرتے اس کا سر کو نکالتے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ واقعی صبر سکھانے کا بھی ایک ذریعہ ہے. پھر اس کے بعد زہد، یہ جو قناعت میں سیکھا اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا، اور اللہ کے پاس جو ہے اس کو جو موجودہ دنیا میں پاس ہے ان کو ہے کہ عاجلہ پہ فوقیت دینا، عملی طور پر یہ زہد ہے. عاجلہ پہ فوقیت دینا عملی طور پر یہ کیا ہے؟ یہ مقام زہد ہے. ایک دفعہ ایک بزرگ تشریف لائے، ویسے بزرگوں کا طریقہ سکھانے کا بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، بعض حضرات کو اللہ پاک نے. تو ایک بادشاہ کے پاس آئے تو وہ بادشاہ سے کہا السلام علیکم یا ایھا الزاہد. تو بادشاہ حیران کہتے ہیں آپ مجھے زاہد کہہ رہے ہیں؟ کیوں آپ زاہد نہیں ہیں؟ نے کہا کہ ظاہر ہے میں تو بادشاہ ہوں، دنیا دار ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا زہد کس کو کہتے ہیں، آپ کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو کم پر قناعت کرے. تو نے کہا دنیا کم ہے آخرت کم ہے، دنیا کم ہے یا آخرت کم. تو بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی کہ وہ تو بات دوسری بات کر رہے ہیں. نے کہا آپ صحیح کہتے ہیں. واقعہ دنیا دار جو ہوتے ہیں یہ زاہد ہے فی الحقیقت، کیونکہ یہ دنیا پہ قناعت کیا ہوا ہے، دنیا تھوڑی سی. ہاں جی. تو یہ مقام زہد جو صحیح معنوں میں آخرت کو پریفر کرنا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم، پھر اللہ پر ہی بھروسہ کرنا اور اس کے لیے کسی خطرے کو جی میں نہ لانا، یہ مقام توکل. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ پھر آپ، اور پھر اس کے بعد آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کو جو اللہ کی طرف سے اس کو دل سے نہ صرف تسلیم کر کے بلکہ نفس کے اوپر اس کو لاگو کر لے، یہ مقام تسلیم ہے. اور اس کے بعد پھر نفس جو باغی نفس تھا ان تمام سٹیجز سے گزر کر راضی نفس ہو جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے یا ایت نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب میں نے آپ حضرات کے سامنے جو اتنا بیان کر لیا اس سے ماشاءاللہ آپ کو یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اگر یہ لطائف سبعہ کا بیان اس تشریح کے ساتھ نہ کیا جائے تو لوگ سمجھیں گے کہ بس یہ مراقبات سے ہی سارا کچھ طے ہو جائے گا. ہاں جی، سارا کام ہو جائے گا. تو مراقبات کا تعلق ان 5 کے ساتھ ہے. یہ لطیف قلب، لطیف روح، لطیف سر، لطیف خفی، لطیف اخفا. باقی پریکٹیکل
اپلیکیشن ہے، اپنے نفس کے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ذرائع ہیں وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے اور پرسن ٹو پرسن بھی تبدیل ہوتے رہتے۔ مثلا جو اٹینڈنٹ ہے اس کو اگر آپ کہہ دیں بازار سے فلاں چیز لاؤ، اس سے اس کی نفس کی اصلاح نہیں ہوگی، کیوں اس کے ساتھ تو عادی ہے، اس کو کیا مشقت ہے اس میں، وہ عادی ہے، وہ اس کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر ڈپٹی کمشنر کو کہہ دے کہ آپ بازار سے سب لوگ کے سامنے یہ سبزی خرید کر لے آؤ، صرف سبزی خرید کر لے آؤ، اسی سے اس کے بہت بڑی اصلاح ہو جائے گی۔ ہاں جی، کیونکہ وہ اس چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جہاں گورنر رہے تھے، بعد میں انہیں استعفیٰ دیا تھا، گورنر رہے تھے، اس علاقے میں حضرت سے 1 سال تک سبزی بکوائی آلو پیاز ہے، ہم کہتے ہیں نا وہ نعرے لگاتے ہیں آلو پیاز ہے، تو یہ گورنر جو آلو پیاز کا نعرہ لگائے گا تو اس کا نفس اس پہ کیا چاہے گا؟ یہ بات ہے۔ یہ اصل میں حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں جی نور محمد جان جانوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ ان کے پھر بھائی تھے، تو جنجانہ میں ہوتے تھے، تو وہاں پر حضرت کے بیٹے کا سسرال تھا حافظ زامن، اور ہندوستان آپ کو پتہ ہے کہ رسومات میں تو یہاں تک اٹھا ہوتا ہے۔ ہاں جی، رسومات اگر کوئی سیکھے تو ہندوستانیوں سے سیکھے۔ ہاں جی، یہ کراچی وغیرہ میں رسومات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ کہ ہندوستانی جو لوگ آئے ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا وہ حضرت کا بستر وغیرہ اٹھا کے لے جاتے تھے حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ، کسی نے کہا حضرت تھوڑا سا خیال رکھے، کم از کم آپ کے بیٹے کا سسرال ہے یہاں پر، اس کا خیال رکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ان کی ایسی کی تیسی، میں ان کے لیے اپنے شیخ کی بات نہیں مانوں۔ ہاں جی، مطلب یہ کہ یہ اصل میں یہ واقعی یہ فدائیت جو چشتیت میں پائی جاتی ہے اس کو ماننا پڑتا ہے، یہ فدائیت ہے، پرواہ نہ کرنا۔ ہاں جی، کسی چیز کا بھائی سوختن افروختن و جامع دریدن پروانہ جمن شمع جمن گل جمن امبو، تو یہ چیزیں ہیں۔ تبھی تو میں اس دن عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ان 2 بڑے سلسلوں کو الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے ملا دیا اور ایک دوسرے کو بہت فائدہ پہنچایا، ایک دوسرے کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا، مطلب ان دونوں سلسلوں نے ایک دوسرے کو بہت فائدہ پہنچایا۔ تو یہ ہمارا جو حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ کا جو سلسلہ ہے یہ اصل میں اسی سے بنا ہوا ہے الحمدللہ۔ اس میں دونوں سلسلوں کے بڑے پیارے رنگ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 10 مقامات طے کرنے سے ماشاءاللہ اصلاح ہوتی ہے۔ پھر جو قالب ہے وہ بنا ہے 4 لطائف سے، وہ 4 لطائف سے بنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آگ اور ہوا اور پانی اور مٹی۔ ہاں جی، وہ جو خاک والا عنصر ہے نا، حضرت مجدد فرماتے اسی میں سارا کمال ہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو یہ 4 عناصر سے جو انسان بنا ہے، یہ 4 طبیعتیں ہیں اب قسم کی۔
تو یہ جو قالب ہے اسی سے بنائے جبلت ہے، تو جس کی جو جبلت ہے اس کے مطابق ہی اس کا مزاج ہوتا ہے. تو شریعت میں اگر کوئی ایسا امر ہے جو اس کے مزاج کے ساتھ ٹکرا رہا ہے تو اس کے لیے ایک مستقل مجاہدہ ہوگا. اس مجاہدے پہ اس کو اجر ملے گا. اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ جبلت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. جو طبیعت کا جمالی ہے وہ جمالی رہے گا، جو جلالی ہے وہ جلالی رہے گا، چاہے کوئی اتنا بڑا بزرگ کیوں نہ بن جائے. لیکن بہرحال اس کو اپنے جبلت پر شریعت کو نافذ کرنا پڑے گا. تو یہ 7 لطائف ان کے بارے میں بتا دیا، لطائف 7. ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں تو انشاءاللہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہوگا نا. اور فرمایا کہ اور پہلا قدم جو عالم امر میں رکھتے ہیں اس میں تجلی افعال ظاہر ہوتی ہے. یہ مطلب عروج ہے نا، تجلی افعال ظاہر ہوتی ہے. اور دوسرے قدم میں تجلی صفات، اور تیسرے قدم میں تجلی ذات. ذرا تھوڑا سا غور کر لیں اور یاد کر لیں، بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں آدمی. مشارب ہیں اصل میں. ایک ہوتا ہے اصل میں یہ ادوار ہے نا، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں سلسلے میں جو ادوار ہیں، تو ان ادوار کو ذرا اس کی جو اہمیت اور افادیت ہے اس کو جاننا چاہیے، پھر انشاءاللہ بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے. جو پہلا دور ہے وہ لطائف کے اجرا کا ہے، 5 لطائف کا، 7 نہیں، وہ 7 کا تو اب الگ ہے نا، میں نے بتا دیا نا، وہ 2 5 لطائف کے اجرا کا ہے. قلب، روح، سر، خفی، اخفا، ان کو ذاکر بنایا جاتا ہے. یعنی گویا کہ ہر لطیفے پہ ذکر کرایا جاتا ہے، ہر لطیفے پہ ذکر کرایا جاتا ہے. تو یہ جو ہر لطیفے پہ ذکر کا ہے یہ اصل میں دور ہے کس چیز کا؟ ہاں ماشاءاللہ، لطائف کے اجرا کا. پھر اس کے بعد فیض کا اجرا ہے، کیونکہ ذکر سے فیض آتا ہے، ذکر سے فیض آتا ہے. تو جو لطیفہ کا اجرا ہو گیا وہ کنیکٹ ہو گیا اوپر عرش کے ساتھ، تو وہاں سے فیض آئے گا. مطلب یہ کہ فیض آئے گا اس لطیفے کے ذریعے سے. جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا تو کنیکٹ ہی نہیں ہوگا، کنیکٹ نہیں ہوگا تو فیض نہیں آ سکے گا. لیکن کنیکٹ تو ہو گیا، لیکن آپ اس میں فیض کا اجرا نہیں کرواتے، تو آپ گوئے کہ کنیکشن تو آپ نے لگا دیا کہ اس پہ پنکھا نہیں لگا رہے، اس پہ آپ فریج نہیں لگا رہے، آپ اس پہ ہی نہیں، تم آپ اس کا استعمال نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ کنیکشن کرا دے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے نا مطلب یعنی فائدہ بھی لینا شروع کر لیتے، فیض کا اجرا ہے. تو فیض کا اجرا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پر پھر مشارب ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ خاص خاص فیوز و برکات کا اجرا ہے، خاص فیوز و برکات. ایک ہوتے ہیں جنرل فیض جس کو ہم کہتے ہیں فیض، کوئی بھی فائدہ جو پہنچ رہا ہے. ایک خاص فیض ہے. تو پہلا فیض جو ہے وہ لطیف قلب پہ جو اس کا اجرا کرایا جاتا ہے وہ فعال لما یرید کا ہے. یہ ہے کیا؟ تجلی افعال ہے، فعال لما یرید. ٹھیک ہے نا. دوسرے پہ تجلی صفات ہے، صفات ثبوتیہ کا. یاد آ رہا ہے؟ ہاں جی، لطیفہ صفات ثبوتیہ کا اجرا ہوتا ہے اس کے اوپر. تو کیا ہے یہ تجلی صفاتیہ ہے. اور تیسرے پہ شیونات ذاتیہ، تو یہ تجلی ذات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیض کا بھی اجرا کر دیا، لطائف کا اجرا ہوا، فیض کا اجرا، اب اس پہ خاص خاص فیض کا اجرا ہے، افعال کا، صفات کا، اور پھر ذات کا. تجلی افعال، تجلی صفات، تجلی ذات. پھر جو باقی جو 2 لطائف ہے اس پہ خصوصی طور پر یہ ہے کہ جو تنزیہ ہے وہ چوتھے لطیفے پر کہا جاتا ہے. اور پھر جامع، شان جامع، یہ لطیفہ، 5ویں لطیفہ خاص. تو یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 5 لطائف پر یعنی ہم اپنے اپنے مشرب وہ چلاتے ہیں. تو جس کا جو مشرب ہوتا ہے اسی پر اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے.
اچھا، باقی لطائف میں ان کے درجات کے تفاوت کے لحاظ سے ترقی ہوتی جاتی ہے، جیسے کہ اس راستے کے سالکوں پر مخفی نہیں، ان 7 قدموں میں سے ہر قدم پر سالک اپنے آپ سے دور اور حق سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے، کیونکہ عروج اور نزول یہ ساتھ ساتھ ہیں. تو عروج کے لحاظ سے بھی انسان اپنے آپ سے دور ہوتا ہے اور نزول کے لحاظ سے بھی اپنے آپ سے دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب یہ کہ ان 7 قدموں میں سے ہر ایک قدم پر سالک اپنے آپ سے دور اور حق سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے، یہاں تک ان قدموں کے پورا ہونے تک حق سبحانہ تعالیٰ کا قرب پورے طور پر حاصل ہو جاتا ہے، یعنی یوں سمجھ لے نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے. اور جو رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ سے مطلب جو قریب آنے کا نفس ہمارا کا، وہ ختم ہو جاتا ہے، لہذا انسان اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے. اصل چیز ساری بندگی ہے، بندگی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو بندگی جو ہے نا وہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ گویا کہ جس وقت انسان کا نفس قابو میں آ جاتا ہے اور انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ اس کی جو اس دنیا میں موجودگی ہے وہ خیر ہی خیر ہے، اس کا ہر روز اس کو اللہ کے قریب کرے گا. ہاں جی، اور اپنے آپ سے دور کرے گا. تجرید و تفرید والا سلسلہ چل پڑتا ہے. بس وہ اسی وقت وہ فنا و بقا سے مشرف ہو جاتے، ولایت خاصہ کے درجے تک پہنچ جاتے. انسان کی جامعیت اور لطائف عشرت سے مرکب ہونا، اب یہ اس کی مزید تشریح ہے. ہاں جی، آدمی ایک ایسا نسخہ جامع ہے جو اجزاء عشرہ یعنی عناصر اربع اور نفس ناطقہ اور قلب روح سر خفی اور اخفا سے مرکب ہے. وہی چیز ہے نا جو ابھی میں نے تھوڑی پہلے عرض کی. اجزاء عشرہ یعنی عناصر اربع، نفس ناطقہ اور قلب روح سر خفی اور اخفا سے مرکب ہے. اس کے علاوہ دوسرے قوا و جوارح اعضاء جو انسان میں ہوئی نہیں اجزاء کی طرف راجع ہیں اور جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں. عناصر اربع کا ایک دوسرے کی ضد ہونا تو ظاہر ہی ہے، اس طرح عالم خلق کا امر کے ضد ہونا بھی ظاہر ہے. ہاں جی، اور عالم امر کے پنجگان لطائف میں ہر ایک الگ الگ امر کے ساتھ مخصوص ہے اور کسی ایک کمال کی طرف منسوب. اور نفس ناطق خود اپنے ہوا اور ہوس اور خواہش کی طرف طالب ہے، میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. خداؤں جل شانہ کی عنایت نے اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ ان متضاد چیزوں میں سے ہر ایک کی تیزی اور غلبہ کو توڑ کر جمع فرمایا ہے، اور ایک خاص مزاج اور حیت وحدانی عطا فرمائی ہے. اور مزاج خاص اور حیت وحدانی کے اصول کے بعد اپنی حکمت بالغہ سے اس کو ایک صورت بخشی تاکہ وہ متفرق و متضاد اجزاء کی حفاظت کرے. اس مرضوعی کو اس نے انسان کے نام سے مسمى کر کے جامعیت اور حیت وحدانی کے اصول کے اعتبار سے خلافت کی استعداد کی شرف سے بھی مشرف فرمایا. خلافت کی دولت انسان کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں ہوئی. عالم کبیر اگرچہ بڑا ہے لیکن وہ بھی جامعیت سے خالی اور حیت وحدانی سے بے نصیب ہے، اور معاملے کی خوبی تمام افراد انسانی میں ثابت ہے اور عوام مخان انسان اس میں شرکت رکھتے ہیں. یعنی گویا کہ استعداد سب میں ہے، کون ہے جو اس سے فائدہ لے؟ استعداد سب میں. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیں نا حضرت نے بالکل صاف صاف باتیں فرمائی. اب مجھے حیرت ہے کہ کچھ لوگ اس کو نہیں سمجھتے، تو اس پر مجھے بڑی حیرت ہوتی. یعنی اس میں آپ دیکھیں نا 10 لطائف کا بتایا. ہاں جی، اب اس میں جو ہے 10 ہے وہ کیا ہے؟ اجزاء عشرہ عناصر اربع ہے جو قالب ہے اور جبلت ہے، اور جبلت کا ہر جز دوسرے سے مخالف ہے، ابھی فرمایا نا. اور نفس ناطقہ اور یہ باقی جو لطائف ہے یہ ان کا اپنا اپنا فنکشن ہے اور اپنا اپنا تعلق ہے. اب یہ کہ قلب
اس کا اپنا ہے میدان، روح کا اپنا ہے، سر کا اپنا ہے، خفی کا اخفا ہے، اور خفی کا اپنا ہے، اخفا کا اپنا ہے، اور نفس کا اپنا ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو عالم امر کے ہر چیز کا اپنا اپنا ہے، نفس کا مخالفت ہے، ہوائے نفسانی جس کو ہم کہتے ہیں وہ مخالفت ہے، اس کو دبانا ہوتا ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں، ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت مختصر انداز میں سمجھایا ہے. یہ میں کہتا ہوں نا، یہ اصل میں اجتہاد ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، اجتہاد ہے، مطلب مخالفت نہیں ہے. اب دیکھیں نا، حضرت نے جتنے بھی علم امر کی باتیں بتائی ہیں وہ سب حضرت نے اس کو فاعلات میں ڈالا ہوا ہے، اور نفس کی جو چیزیں ہیں ان کو مجاہدات میں ڈالا ہوا ہے. اور یہ دو ذرائع ہیں، فاعلات اور مجاہدات. فاعلات کیا ہے؟ دیکھو نا، حضرت نے فرمایا کہ پانچوں کی اپنے اپنے اسپیسیفک پراپرٹیز ہیں جس کے ذریعے سے انسان حاصل کر سکتا ہے. تو انسان کے اندر کچھ مخفی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان مخفی صلاحیتوں کو بروئے لانے کے لیے اپنی اپنی محنت ہے. ان مخفی صلاحیتوں کو بروئے لانے کے لیے اپنی اپنی محنت ہے. تو وہ محنت کوئی کرے گا تو اس کو اس سے فائدہ ہوگا. تو یہ مطلب عالم امر کے جو مطلب جو لطائف ہے وہ تو فاعلات کا میدان ہے. اور جو باقی جو پانچ ہے علم خلق کے، وہ مجاہدات کا میدان ہے. ضد اس میں آتا ہے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ نفس کی جو ہے، نفس کا توڑ اور اللہ سے جوڑ. سمجھ میں آ گئی نا؟ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی نا؟ علم امر سے کیا ہے؟ اللہ سے جوڑ. اور نفس سے کیا ہے؟ نفس سے توڑ. نفس کی ضد کو توڑنا ہے، نفس کی زور کو توڑنا ہے، اور علم امر سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. کیونکہ نفس کے جتنے مخالفت کرو گے اللہ کے لیے اتنا اللہ کے قریب ہوگے، اور ان کے جتنے موافقت کرو گے عالم امر کے وہ جو لطائف ہے اتنا اللہ کے قریب ہوگے. کیونکہ یہ فاعلات ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ مجاہدات ہے، کیونکہ مزاحمت ہے نا. یعنی وہ اللہ کے حکم کے خلاف مزاحمت کرتا ہے، تم اس کے حکم کے مطابق مزاحمت کر رہے ہو، تم اس کے ساتھ، تو منفی دو منفیوں سے ضرب مثبت جو بنتی ہے. ہاں جی، تو مطلب یہ کہ ضد کا ضد ظاہر ہے آپ کو مفید ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ نفس کا جو ضد ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ اس کو توڑنا. اس لیے حدیث شریف میں اس کے لیے بڑا جامع لفظ استعمال کیا گیا، عقل مند ہوئے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا. یہ باغی نفس ہے، اس کو قابو کرنا. عقل مند ہوئے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے عالم خلق کی جو مخالفت ہے اس کو قابو کیا اور عالم امر کے ذریعے سے کام کیا. سمجھ میں آ گئی؟ دونوں باتیں آ گئی نا. کیونکہ آخرت کے لیے کام کرنے کے لیے تو آپ کو ظاہر ہے مطلب پھر آپ کا کیا ہوتا ہے، آپ کو احکامات کس ذریعے سے ملتے ہیں؟ ذریعے تو یہی مطلب ملائے اعلیٰ، اس کے ساتھ تعلق آپ کا کیسے ہوگا؟ قلب کے ذریعے سے ہوگا نا، روح کے ذریعے سے ہوگا نا. ہاں جی، ان کے ذریعے سے آپ کو اوپر کے ساتھ تعلق ہے، اور نافذ کرنے اپنے نفس کے اوپر. کیونکہ ہمارا جو روح ہے، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق کے مطابق، یہ نفس کے اندر گر کے گرفتار ہو گیا اور نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایسا استعمال ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بھول چکا ہے کہ میں کس کا تھا. اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ میں کس کا تھا. لہذا سب سے پہلے اس کو ذکر کے ذریعے سے یاد کرانا ہوتا ہے کہ تو کہاں کا تھا، تو کہاں کا تھا، تو یہاں کا تو نہیں تھا. تو جس کا تھا وہ یاد کرایا جاتا ہے. جب اس کو یاد ہو جاتا ہے، یعنی اللہ یاد آ جاتا ہے، تو بے چین ہو جاتا ہے. اب بتاؤ یہ بے چینی اچھی ہے بری ہے؟ اچھی. اب اگر ایسا آدمی بے چین ہو جائے اور اس کے جو والدین پریشان ہو جائے اور اس کو سائیکاٹرسٹ کے پاس لے جائیں کہ اس کا علاج کر دو، وہ کہتے ہیں
ایسا ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، اس وجہ سے بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے. تو یہ بے چین ہو جاتا ہے روح کہ میں کیسے، تو یہ مقام قلب میں پہنچ گیا. اب مقام قلب میں پہنچ کر پھر مجاہدات کے ذریعے سے نفس کے ہاتھ پیر قابو کر کے وہ جو ہے نا روح کو آزاد کرنا ہوتا ہے اس سے. جب روح آزاد ہو جاتے تو قیدی جب آزاد ہوتے ہیں تو کہاں جاتا ہے؟ قیدی جب آزاد ہوتے کہاں ہو جاتا ہے؟ ہاں؟ اپنے گھر جاتا ہے. تو جہاں سے آئے وہاں جائے گا، ملائلہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب وہاں جاتا ہے تو وہاں سے پھر اس کا رابطہ ہوتا ہے دل کے ساتھ، کیونکہ یہ آئی پیس ہے اس کا. تو ہمارے دل کے اندر وہ تمام چیزیں ملائلہ کی پھر نظر آتی، محسوس ہوتی ہے، مطلب اثر محسوس ہوتا ہے. وہ الہامات کا راستہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ الہامات کا راستہ بن جاتا ہے. اب یہ آدمی ادھر ہی ہوتا ہے، خلوت در انجمن جس کو ہم کہتے ہیں. ہاں جی، کہ یہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے لیکن لوگوں کا نہیں ہوتا. لوگوں کے درمیان ہوتا ہے لیکن لوگوں کا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ گائیڈڈ ہوتا ہے، باقاعدہ اس کو انفارم کیا، یہاں کرو یہاں نہ کرو، ایسا کرو ایسا نہ کرو. بلکہ بعض دفعہ کہتے ہیں یہاں سے بھاگو. ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. جب خطرے کی گھنٹی بج جائے نا، بھاگو. دجال سے بھی بھاگیں گے نا تو وہ بھی تو وہی چیز ہوگی. ہاں جی، یہاں سے بھاگو. تو ایسا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے، یہ جو نظام ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، ملائلہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. یہ آدمی پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ جل شانہ کے احکامات کا حاصل کرنے والا ہو جاتا ہے. گفتے اللہ بہت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بہت. اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے، اگرچہ وہ ایک انسان کے زبان سے نکل رہا ہوتا ہے لیکن وہ بات آ رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہاں جی، تو یہ مطلب مقام بن جاتا ہے ملائلہ کے ساتھ جو ہے نا اس. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، مزید ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. مزید ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اسی ملائلہ کے ساتھ روح کا وابستہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ قلب ایک آئی پیس ہے جس کا روشنی عقل پہ پڑتی ہے، تو عقل بھی روشن ہو جاتا ہے. جیسے ایمان سے روشن ہو گیا تھا، ایک انسان مسلمان ہو گیا تو ایمان کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا عقل روشن ہو جاتا ہے. اب اس کا سوچ ہی بدل جاتی ہے. پہلے اس کا سوچ تھا دنیا کی چیزوں کے لیے، اب جب ایمان لے آئے تو پھر اس کے بعد اس کی سوچ ہی بدل گئی. ایسے سوچ بدل جاتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. آخر یہ جادوگروں کا واقعہ جو ہے وہ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا، یا تو اس سے کچھ ہی دیر پہلے فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا دو گے، بارگیننگ کر رہے ہیں. تو فرعون کہتا ہے کہ ہم آپ کو مقربین میں سے بنا دیں گے. اور جس وقت ایمان لاتے ہیں تو فرعون نے کہا اچھا تم لوگوں نے میرے بتایا بغیر آپ ایمان لیں، میں دیکھتا ہوں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. تمہارا مخالفت جو ہے نا ہاتھ کاٹوں گا اور پیر کاٹوں گا، پھر یہ کروں گا، پھر تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا. یہ دیکھ فرعون نے اپنی ارادہ اور اپنی طاقت کا اظہار کیا. اب دیکھو ایمان لائے ہیں. ایمان لانے کے بعد بالکل حالات بدل گئے. اسی وقت وہ کہتے کرنے جو کچھ کرنا ہے. کیا ایت کرے بغضی جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو. ہاں جی، دنیا کے ساتھ کر سکتے ہو نا، کیا کر سکتے ہو؟ یہی بات بھی نا، جو تم کرو گے ہمارے ساتھ وہ دنیا میں کرو گے، باقی تو وہاں تو کچھ نہیں کر سکتے. اب دیکھو دنیا اور آخرت کا سوچ کتنا زبردست پہنچ گیا، کتنا زبردست پہنچ گیا کہ نقشے بدل گیا. یہ اصل میں ایمان کی روشنی ہے.
تو ایمان کی روشنی عقل میں آتی ہے، نہیں وہ کیا ہوتے ایمان عقل میں آتا ہے، اور ایمان کی روشنی جب عقل پہ پڑ جاتی ہے تو عقل پھر کیا ہوتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. پھر عقل میں وہی سوچ کا مادہ، وہی فکر کا مادہ، وہی ڈیسیشن کا مادہ، وہی تمام چیزیں وہ اسلام کے لیے استعمال ہونی شروع ہو جاتی. جب نفس پہ قابو پا چکے ہوں تو اب پیغمبر کی موجودگی میں نفس ڈاؤن ہو جاتا ہے خود بخود. لہذا براہ راست یہ چیز حاصل ہو گئی جیسے صحابہ کو حاصل ہوئی تھی، جیسے فرعون کے مطلب جادوگروں کو حاصل ہو گئی، کیونکہ پیغمبر تھے نا ساتھ. ہاں جی، تو وہ ان کو حاصل ہو گئی. لیکن ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے، ہمیں محنت کے ذریعے سے اپنے نفس کو قابو کرنا ہوتا ہے. گویا کہ وہی عالم خلق کے جو مطلب جو یعنی لطائف ہے ان پہ کام کرنا ہوتا ہے، اور کام کرنے کا سٹائل ہر ایک کا مختلف ہے. ہر لطیفے کا حضرت نے خود ہی فرمایا ہر لطیفے کا سٹائل مختلف ہے. ہاں جی، تو اس طریقے سے مطلب ظاہر ہے ہم لوگ تو فرمایا کہ انسان کی جامعیت اور لطائف اشرا سے مرکب ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تجلی افعال و تجلی صفات و تجلی ذات، اس کے بارے میں حضرت تشریف فرماتے دفتر سوم کے مکتوب نمبر 75 میں. تجلی افعال سے مراد حق سبحانہ تعالیٰ کے فعل کا ظہور سالک پر اس طرح ہو کہ بندوں کے افعال اس فعل کے ظلال نظر آ جائیں. ٹھیک ہے، اور بندہ اس فعل کو ان افعال کی اصل جانے اور ان افعال کے قیام کو اس فعل کے واحد سے سمجھے. اس تجلی کا کمال یہ ہے کہ ظلال ان کی نظر سے کلی طور پر پوشیدہ ہو کر اپنی اصل سے ملحق ہو جائیں، اور ان افعال کا فاعل جمادات بے جان کی طرح اپنے آپ کو بے حس و بے حرکت معلوم کرے، اور وہ توحید وجودی والے جو کہ عینیت اشیاء کے قائل ہے اور ہم وہ سب کچھ وہی کہتے ہیں، اس مقام میں کہا ہے جس میں بندوں کے بے شمار افعال کو ایک ہی فاعل جل شانو کا فعل جانا ہے. سبحان اللہ، بہت زبردست وحدت الوجود کی زبردست تشریح ہے، وحدت الوجود کی زبردست تشریح ہے. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں سورج ہے، اس کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ سے بہت زیادہ واضح کیا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ اس کو واضح کیا. اور پھر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی طبقات میں بہت واضح کیا ہے. تو سورج ہے، اب سورج ایک ہی طرح وہ سگنل بھیج رہا ہے، ہیٹ کا اور روشنی کا بھیج رہا ہے، لیکن اس کا ہر چیز پر الگ اثر پڑتا ہے. کلوروفل کے ساتھ مل کے فوڈ بنتا ہے، پانی کے ساتھ مل کے پانی گرم ہو جاتا ہے. ہاں جی، اس طریقے سے یہ ہمارے چمن ہم نے لگایا ہوتا گھر میں تو نہیں ہو رہا تھا، تو ہم نے مالک کو بلایا، وہ کہتے نہیں آج سورج نہیں آتا تو یہ نہیں ہوگا. ہاں جی، اچھا اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ لکڑی پہ پڑتا ہے تو الگ، اور مطلب انسان کے چمڑے پہ پڑتا ہے تو وٹامن ڈی. ہاں جی، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. اب سورج کی روشنی ایک ہی ہے لیکن ہر چیز کے ساتھ اس ملحق ہو کر اس کا نتیجہ الگ الگ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے امر کے ساتھ باقی تمام اشیاء کنیکٹڈ اس طرح ہے کہ ہر چیز اس سے ہوتی ہوئی نظر آ جائے. وہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ تمام افعال کا جو اصل ہے وہ اللہ کا فعل نظر آ جائے، یا دوسرے لفظوں میں تمام افعال، سب کے افعال جو ہے وہ اللہ کے افعال کا ظلال بن جائے، نظر آئے، اور پھر ظلال بھی چپ جائیں کمال کے لحاظ سے، پھر چپ جائیں اور صرف وہی نظر آئے جو فاعل حقیقی ہے. یہ وحدت الوجود. پردے پہ مصور بھی تنہا نظر آتا ہے. ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل ایک سب کا وہ ہے. تو یہ وحدت الوجود کا وہ ہے. تو حضرت نے فرمایا
دیکھو کیسے ماشاءاللہ کیسے اچھے الفاظ کے ساتھ. اس تجلی کا کمال یہ ہے کہ ذرال اس کی نظر سے کلی طور پر پوشیدہ ہو کر اپنے اصل سے مولک ہو جائیں. ان افعال کا فاعل جمادات بے جان کی طرح اپنے آپ کو بے حس و حرکت معلوم کرے، اور وہ توحید وجود والے جو کہ عینیت اشیاء کے قائل ہیں اور ہم اس سب کچھ وہی ہے کہتے ہیں، اس مقام میں کہا ہے جس میں بندوں کے بے شمار افعال کو ایک ہی فاعل جل شانو کا فعل جانا ہے. اس جگہ افعال کی نسبتیں پوشیدہ ہیں. جو دوسرے افعال ہیں جو اپنے کرنے والوں کے ساتھ منسوب ہے وہ پوشیدہ ہیں. وہ نسبت کا حدوث ان افعال کے لیے فاعل واحد سے ثابت کرتے ہیں، نہ کہ نفس افعال کا اختفاء، ان کا اصل کے ساتھ الحاق شتان بینما و ان کا یخفا علی البعض، اور ان دونوں کے درمیان بڑا فرق قریب یہ ہے کہ بعض پر پوشیدہ رہے. تجلی صفات سے مراد یہ ہے کہ سالک پر حق تعالی سبحانہ کی صفات کا ظہور اس طرح پر ہو کہ بندوں کی صفات کو واجب جل شانہ کی صفات کا ظلال جانے، ان کے قیام کو ان کے اصول کے ساتھ معلوم کرے. مثلا ممکن کے علم کو واجب تعالیٰ کے علم کا ظل سمجھے، ممکن کے علم کو واجب تعالیٰ کے علم کا ظل سمجھے، اس کے ساتھ قائم جانے، اور اس طرح اس ممکن کی قدرت کو حق تعالیٰ کی قدرت جانے، اس کا قیام اس کے ساتھ تصور کرے. اس تجلی کا کمالی کے تمام ظلالی صفات سالک کے نظر سے پوشید ہو کر اپنے اصول کے ساتھ ملحق ہو جائیں گی، اور اپنے آپ کو جو پہلے ان صفات سے موصوف رہ چکا ہے جماعت کی طرح بے حیات و بے علم جانے، اور وجود اس کے کمالات و توابع جب وجود کا کوئی اثر اپنے اندر نہ پائے، نہ وہاں اس کا کوئی ذکر ہے، نہ کوئی توجہ، نہ حضور رہے، نہ شہود. اصل سے ملحق ہونے کے بعد اگر توجہ دے تو خود بخود متوجہ ہے، اور اگر حضور ہے تو خود بخود حاضر ہے. اس مقام سے سالک کا نصیب یہ ہے کہ اس کو فنا و نیستی کی حقیقت حاصل ہو جائے، اور کمالات کے انتصاب کی نفی ہے جو بذا میں خود ان کمالات کو اپنی طرف منسوب کرتا تھا. یہ دولت فنا جو نیستی کی حقیقت ہے اگرچہ تجلی صفات کی انتہا ہے، لیکن اس کا حصول تجلی ذات کے پرتوں سے ہے، اور جب تک تجلی ذات متجلی نہیں ہوتی یہ دولت بھی میسر نہیں ہوتی، بلکہ تجلی صفات بھی انجام تک نہیں پہنچتی. تجلی صفات کے سر انجام ہونے اور صفات و ذات کے فنا حاصل ہونے کے بعد عارف کو ایک ہستی تجلی دکھائی دیتی ہے، کوئی کہ وہ تجلی ذات کے دہلیز پر ہے، اور وہ تجلی صفات و ذات کے درمیان برزخ پر ہے، جبکہ صاحب دولت کو اس تجلی سے گزار کر فوق کی طرف لے جاتے ہیں، عروج، اور اس کو تجلی ذات سے اپنے استعداد کے مطابق حاصل مل جاتا ہے. اور تجلیات کی نسبت کیا لکھوں اور کیا لکھا، کیونکہ وہ ذوقی چیز ہے، جو وہاں پہنچا اس نے پا لیا، اور جس نے چکا وہ جانے اور کیا جانے. قلم ایجا رسید و سر بشکست، پہنچا یہاں قلم تو اس کا سر کٹ گیا. بس اتنا ظاہر کیا جاتا ہے کہ تجلی ذات اس عارف کے حق میں جس کی فنا کا ذکر اوپر ہو چکا ہے دائمہ ہے، اور جو تجلی دوسروں کے لیے برق کی طرح وہ اس کے لیے دائمی ہے، بلکہ تجلی برق بھی حقیقت میں تجلی ذات نہیں ہے، اگرچہ بعض نے اس کو تجلیات کا ہے. البتہ شیون ذات میں سے کسی شان کی تجلی ہے جو کہ جلد پوشیدہ پہنچ جانے والی ہے، اور جہاں تجلی ذات ہے وہ شیون اعتبارات کے لیے ملاحظہ کے بغیر ہے، اس کے لیے دوام لازم ہے، اور وہاں پوشیدہ ہونا بھی متصور نہیں. تجلیات کی تلوینات یعنی بدلتے رہنا صفات و شیون کا بدل دیتی ہے، اور حضرت حق تعالی حق علیہ السلام تلوینات سے منظم مبر ہے، اور وہاں پوشیدہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اصل میں اب یہ جو جتنا کچھ فرمایا گیا اس میں یہ ہے کہ ایک انسان ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، جس کو کہتے ہیں انانیت. یہ انانیت انسان کو اپنے رب سے کاٹ دیتا ہے. ہاں جی، اور یہی انسان کے لیے سب سے بڑا حجاب ہے، انانیت. اب اس انانیت کو دور کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اس پہ ساری محنت ہے. تو یہ انانیت صرف فنائیت سے ہی ختم ہو سکتی ہے. یہ انانیت جو ہے صرف فنائیت سے ختم ہو سکتی. اب کیسے ختم ہوگی بتاتا ہوں. جو شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور دوسروں کی بھی کچھ صلاحیتوں کو مانتا ہے، اس کا وہ اقرار کرتا ہے. جس کو اپنے سے زیادہ صلاحیتوں والے سمجھتا ہے ان کی خوشامد کرتا ہے، ہاں جی، اور اپنی غرض کے لیے اس کی عزت کرتا ہے. مثلا کسی کو مالدار جانتا ہے تو مال کے لیے اس کی عزت کرتا ہے، کسی کو معزز جانتا ہے تو عزت کے لیے اس کی عزت کرتا ہے، کسی کو فورسفل سمجھتا ہے، انفلوئنشل سمجھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی عزت کرتا ہے، اور اپنے غرض کے لیے سب کچھ کرتا ہے.
مخلص کسی کے ساتھ بھی نہیں. ہاں جی، ہے اپنے غرض کا ہی بندہ. ہاں جی. اب یہ جو ہے نا مطلب ظاہر ہے اس شخص کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس شخص کی اصلاح تب ہوگی جب سب سے پہلے باقی لوگوں سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین اس کو، بلکہ دوسرے لفظوں میں کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جس چیز سے بھی ہو رہا ہے، اس سے اس کو کاٹا جائے، جس کو کہتے آفاق. ہاں جی، آفاق میں یہ پہلے آفاق سے کاٹنا آسان ہے، کیونکہ انسان کا اپنے آپ سے کاٹنا بڑا مشکل ہے. ہاں جی، آفاق سے. وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں تبلیغی جماعت والے سے کہ دوسرے ملکوں میں تبلیغ آسان اور اپنے علاقے میں تبلیغ مشکل ہے، اور اپنے علاقے میں اپنے شہر میں تبلیغ مشکل ہے، اپنے شہر سے اپنے محلے میں تبلیغ مشکل ہے، اور اپنے محلے سے اپنے گھر میں تبلیغ مشکل ہے، اور اپنے گھر سے اپنے آپ کو تبلیغ مشکل ہے. اور یہ اپنے آپ کو جو تبلیغ ہے تصوف ہے. اپنے آپ کو جو تبلیغ ہے کیا ہے؟ یہ تصوف ہے. سب سے مشکل تبلیغ یہی ہے. اس کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہے، کیونکہ غرض ہے نا انسان کا، وہ غرض کا ہے. تو باقی تمام آفاق سے کاٹنا نسبتاً آسان ہے. تو پہلے ابتدا اس سے کر آفاق میں، پھر اس کے بعد جب اس میں کمال حاصل ہو جاتا ہے پھر اپنے آپ سے کاٹتے ہیں. اور اس میں یہ بلغ ہے کہ دکھایا جاتا ہے اس ذریعے سے، ذکر اذکار اور بے نفسی کے ذریعے سے یہ دکھایا جاتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں، تو جو کر سکتا ہے وہ تب کر سکتا ہے جب وہ کرنے پہ، جب مطلب کرنے کا فیصلہ کر لے. جب تک وہ نہ فیصلہ کر لے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تھوڑا سا اگر آج کل کے اسی نظر میں دیکھیں، جراثیم میں جان ہوتی ہے، وائرس میں جان نہیں ہوتی. اب ایک وائرس نے پوری دنیا کو تگنی کا ناچ نچایا نہیں نچایا، اس کے اندر جان ہی نہیں، محض ذرہ ہے، محض ذرہ ہے. اب یہ جو ذرہ ہے اس کے اندر ایک میسج ہے، وہ میسج کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب وہ ایک عجیب میسج ہے کہ جب وہ ذرہ آپ کی باڈی میں پہنچتا ہے تو آپ کا باڈی جو ہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتا، وہ اس میسج کے حق میں فیصلہ کرنا شروع کر لیتا ہے، اور وہ کرنا شروع کر لیتا ہے جو میسج چاہتا ہے. کیا یہ قیامت والے وقت نہیں ہے کہ جہاں کہا جائے گا کہ تمام جسم کے اعضاء کو کہا جائے گا بات کرو، بتاؤ اپنے اپنا حال. تو یہ جو ہے نا مطلب یعنی جس کو کہتا ہے نا بہت زیادہ جیسے انسان ہو جاتا ہے خجلت میں، اور تو کہے گا کہ تم لوگوں نے کیوں یہ باتیں شروع کی؟ تو کہیں گے کہ جس اللہ نے سب کو سکھایا ہے بولنا، اس نے ہمیں بھی سکھا دیا، اس نے ہمیں بھی سکھا دیا. اب آنکھ آپ کے خلاف بات کرے گی، کان آپ کے خلاف بات کرے گا، ناک آپ کے خلاف بات کرے گی، دماغ آپ کے خلاف بات کرے گا، دل آپ کے خلاف بات کرے گا. آپ کہیں یہ کیا بات ہے؟ تو اس طرح مطلب یہ جو وائرس ہے، یہ وائرس جب آپ کے جسم میں آ جاتا ہے اور وہ میسج انکارپوریٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کا جسم خود بخود وہی کرنے لگتا ہے جو میسج چاہتا ہے. اور پھر کمال کی بات ہے کہ اس سے ویسی میسج بننے شروع ہو جاتے ہیں. وہ میسج بنتے اس طرح کہ آپ کے جسم کو توڑا جاتا ہے، اس سے وہ میسج بنایا جاتا ہے، اور پھر وہ باقی لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے. اب بتاؤ، جس کا جسم بھی کر رہا ہے نہ وہ خود چاہتا ہے نہ وہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، لیکن ہو رہا ہے، کرے گا، کیونکہ حکم جو اوپر سے آیا ہے. حکم جو آیا تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں جی. تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں وائرس نے سکھا دیا کہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا،
تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن اللہ پاک نے اسباب بنا لی، اسباب کے اندر اپنی قدرت کو چھپا دیا. اب جو لوگ اسباب کو دیکھتے ہیں وہ صرف اسباب کو مؤثر جانتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کنیکشن کو جان لیتے ہیں جو قدرت اور اسباب کے درمیان میں ہے، پھر وہ اسباب کو بھول جاتے ہیں. پھر وہ اسباب کو بھول جاتے ہیں. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ادھر پیچھے سے انسٹرکشن آ رہی ہے. جب تک وہ انسٹرکشن نہ آئے اس وقت تک یہ اسباب کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ جو ہے نا وہ چیز ہے، جو میسج ہے جو انسان کو مل جاتا ہے ہم اوسط کا، کہ سب کچھ تو ادھر سے، سب کچھ تو وہی کر رہا ہے، سب کچھ تو وہی کر رہا ہے. اب اس میں جب تک آپ کا علم ختم ہو گیا تمام چیزوں سے تو یہ تو وحدت الوجود ہے. اور جب آپ کو علم واپس آ گیا کہ آپ کو ساری چیزیں بھی نظر آ رہی لیکن اس کے اندر وہ سگنل بھی نظر آ رہا ہے، تو یہ وحدت الشہود ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جب تک پہلے آپ کو کاٹا جاتے، کلچ نہیں ہوتے، کلچ گیئر جب بدلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پہلے گیئر سے آپ کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے گیئر کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. تو اب یہ جو بات ہے، مطلب یہ جو کلچ والا رول ہے یہ مطلب وحدت الوجود کا ہے کہ اس میں پہلے سب سے کاٹا جاتا ہے، کٹ گیا اس کے بعد وحدت الوجود کے ساتھ. اچھا اب سب جو کر رہے ہیں وہ یا سب جو ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں بھی نظر آتی ہیں، اس کے کام بھی نظر آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے وہ قدرت کا سگنل بھی نظر آتا ہے. نتیجتاً ہم از اوست، پہلے ہم اوست تھا اب ہم از اوست ہو گیا. سب کچھ اس کی طرف سے، سب کچھ وہی ہے جس میں کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا. ہم از اوست نظر آ رہے ہیں سب، یعنی مطلب علماً نظر آ رہے ہیں، لیکن پتہ چل گیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. یہ ایسا شخص جو ہوتا ہے یہ تمام کا حقوق ادا کرتا ہے کیونکہ اس کو وہ حق نظر آتے ہیں. ہم اس میں حق نظر نہیں آتا کسی کا اور کا، اس کی وجہ کہ اس کو باقی وہ اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا، تو باقی کیا نظر آئے گا. تو لہٰذا وہ معذور ہوتا ہے، وہ معذور ہوتا ہے. لیکن ہمازوس جو ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ عارف ہوتا ہے، وہ جو ہے نا وہ ان کو نظر آتا ہے کہ میرے والد بھی ہیں، اس کا بھی حق ہے، میرے والدہ بھی ہے، اس کا بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے. اچھا میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، میں نے یہ بھی کرنے، میں وہ بھی کرنے، ساری چیزیں اس کو اپنی اپنی جگہ پہ نظر آنے شروع ہو جاتی. وہ ہمارا دوست. میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ میں آپ کو وہ نقش بندی غزل سنائے تھا. اب آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ. آج کافی چیز ماشاءاللہ کلیئر ہو گئی. نقش بندی سلسلے کا ایک کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. تصور میں خدا کے ڈوب جانا اس کو پانا ہے. تصور میں خدا کے ڈوب جانا اس کو پانا ہے. اسے پانا کہاں ممکن ہے، دل کو یہ بتانا ہے. اسے یہ پہلا جو ہے یہ کیا ہے، تصور میں خدا کے ڈوب جانا اس کو پانا ہے.
وہ یہ ہے کہ منزل جو ہے، وہ جو راستہ ہے وہ منزل بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے آگے منزل حاصل ہوگا، تو جس نے اس پہ شروع کر لیا تو گویا کہ اس نے اس کو پا لیا، کیونکہ اس کی نیت اگر ہے انما الاعمال بالنیات تو اس میں جو ہے نا وہ شامل ہو گیا۔ تو اگرچہ مطلب ظاہر ہے وہ حقیقتاً ابھی نہیں حاصل ہوا، لیکن اس وہ راستے پہ آ گیا۔ تو یہ جو عالم امر کی بات ہم کر رہے تھے نا، تو وہ تصور میں خدا کے ڈوب جانا اس کو پانا ہے، اور لیکن آخر میں پتہ چلتا تنزیہ والی بات کہ وہ جب آ جائے پتہ چل جاتا کہ ظاہر ہے اللہ کو پانا تو ناممکن ہے، یہ بات ممکن نہیں۔ آنا کہاں ممکن ہے دل کو یہ بتانا ہے کہ وہ ہے ذات وراء الورا، اور ہم کہاں سوچو کہ وہ ہے ذات وراء الورا، اور ہم کہاں سوچو مگر اس تک جو راہ جائے اسی راہ پر ہی جان۔ ہاں، تنزیہ میں یہ ہے کہ وہ تو اس کا ذات تو وراء الورا ہے، اور ہم ظاہر ہے کچھ بھی نہیں، ہمارا تو وجود بھی مطلب اس کے حکم پر مبنی ہے، تو لہٰذا ہم کیا یعنی اس کو پا سکتے ہیں۔ لیکن فرمایا ابھی اس میں آتا ہے، لیکن جو اس تک راستہ جاتا ہے جانا اسی پر ہی ہے، جس کو ہم سیر اللہ کہتے ہیں۔ یہ اگرچہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن کرنا ہمیں یہی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو راضی کرنے کا راستہ ہی ہے۔ آنا ہے مگر اس تک جو راہ جائے اسی راہ پر ہی جانا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑی زبردست اچھی تمثیل بیان کی ہے۔ فرمایا اگر کسی وقت بادشاہ آئینے میں ظاہر ہو جائے اور حکم دے دے کہ اس آئینے کی طرف سے آپ کو جو حکم ملے وہ میرے طرف سے ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے کہ جو آئینے کی طرف سے آپ کو حکم دیا جائے گا وہ میرے طرف سے ہوگا، تو کوئی بھی اس کے پر وہ عملی نہیں کر سکتی، حالانکہ وہ آئینہ جو عکس ہے وہ تو وہی نہیں ہے، وہ بادشاہ تو نہیں ہے، لیکن وہ اس کو بادشاہ نے اپنا قائم مقام بنا لیا، لہٰذا ہم مطلب اس کو مانیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بھی والی سیر اللہ کہ جو اللہ جل شانہ نے مطلب اپنے جیسے خانہ کعبہ ہے، اب خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرنے کا حکم ہے، تو خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرنا اللہ کو سجدہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ کوئی آدمی جو جاہل ہو مطلب نہیں صحیح سے ہو سکتا، وہ کہے گا بھئی تو خانہ کعبہ کو سجدہ کر، خانہ کعبہ کو کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، ہاں اللہ کو ہی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم اس طرف دیا ہے تو وہ اس کو ہی سجدہ ہے، سمجھ۔ تصور میں خدا کے ڈوب جانا اس کو پانا ہے، یہ عشق کی راہ ہے اس پر چلے جانا مگر آگے، یہ عشق کی راہ ہے اس پر چلے جانا مگر آگے، بھی کو ہے نفس سر کرنے میں مردانگی دکھانا ہے، بھی کو ہے نفس
نفس سر کرنے میں مردانگی دی۔ ابھی الحمدللہ حضرت نے مطلب جو ہے نا وہ اجزائے عشرہ مجھے وہ بتا دیے، یعنی جو لطائف عشرہ ہے جس میں 5 عالم امر کے ہیں، 5 عالم خلق کے ہیں۔ تو 5 عالم امر کے جو ہیں یہ عشق والے سے ہوتے ہیں، جذب ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو 5 عالم خلق ہیں وہ پہاڑ پہ چڑھنا ہے، کہ وہ نفس کی مخالفت ہے نا، اور جبلت کی مخالفت ہے، تو اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے۔ تو یہ جو پہاڑ پہ چڑھنا ہے اس پہ مردانگی دکھانا ہے، وہ آپ کا جو عشق ہے وہ یہاں کام کرے گا۔ اگر آپ نے عشق کو وہاں استعمال نہیں کیا تو اس کا مطلب آپ کو عشق ہے ہی نہیں عشق ہی انجسٹیفائڈ ہو جائے گا۔ ہاں جی، عشق تو وہی ہے نا کہ محبوب جو کہے وہ کرو۔ ہاں جی، تو کرنے پہ تب عمل ہوگا جب آپ کا جسم آپ کا ساتھ دے گا، جب آپ کا نفس آپ کا ساتھ دے گا۔ نفس نہیں ساتھ دے گا تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو کوہ نفس ہے اس پہ چڑھنے میں مردانگی بھی دکھانی ہے۔ جی بالکل آنا ہے تصور میں خدا کے ڈوب جانا، اس کو پانا ہے۔ مقام قلب میں روح بند ہے نفس کے شکنجے میں، مقام قلب میں روح بند ہے نفس کے شکنجے میں، ریاضت سے سلوک سے روح کو نفس سے چھڑانا ہے، ریاضت سے سلوک سے روح کو نفس سے چھڑانا ہے، تصور میں خدا کے ڈوب جانا، اس کو پانا ہے۔ تو جو عالم امر کے جو لطائف ہے اس پہ کام کرنے سے جو عروج حاصل ہوتا ہے، جس سے جذب حاصل ہوتا ہے، اس جذب کو بروئی کار لا کر عالم خلق کے جو لطائف ہے ان کے جو مطلب یعنی کام ہے ان کے خلاف کام کرنا ہوتا ہے، ان کو دبانا پڑتا ہے، یعنی ان کو مجبور کرنا ہوتا ہے، جس کا حدیث شریف میں قابو کا لفظ ہے، قابو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اصل میں مطلب وہ ہے کہ عشق والی بات جو ہے وہ تو ہے، لیکن ساتھ یہی ہے کہ مطلب جو عالم خلق ہے ان کے لطائف کے خلاف مزاحمت، مزاحمت کے خلاف مزاحمت پیدا کرنی ہے۔ وہ اگر آپ کو روکنا چاہے تو آپ کو اس کے روکنے کو روک سکے۔ یہی ہے راہ پانے کا، یہی مقصود آنے کا، یہی ہے راہ پانے کا، یہی مقصود آنے کا، کہ جانے اس کو مانے اس کی اس پہ نفس کو لانا ہے۔ یہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے غزل کا حاصل ہے، اور یہ کم از کم انسان کے بس میں نہیں کہ ایسے شعر کہہ سکے، مطلب ظاہر ہے مطلب جس میں یعنی 2 مصروں میں اتنی بڑی حقیقت آئی ہے، یہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے مطلب یہ جمع ہوا ہے اس میں۔ ہم دیکھیں نا، اللہ پاک فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبداللہ بن عباس فرماتے اَيْ لِيَعْرِفُونَ، یعنی گویا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے بندوں کو
انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ گویا اپنے معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنے پہچاننے کے لیے پیدا کیا. تو گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ ہم لوگ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اس کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے. اور جو ہے نا مطلب ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے مقصد کو پائیں گے، وہ بھی مطلب اسی طریقے سے. یہی ہے راہ پانے کا، یہی مقصود آنے کا، یہی راہ پانے کا، یہی مقصود آنے کا کہ جانے اس کو یعنی معرفت اور مانے اس کی یعنی ابدیت. آپ مجھے بتائیں مطلب آ سکتے ہیں؟ کم از کم میرے سمجھ میں تو نہیں آ سکتا کہ مطلب جو ہے نا وہی یعنی اتنے مختصر اس میں اتنا بڑا علم، اتنا بڑی بات جو تمام تشریحات کے ساتھ اس میں موجود ہے. یہی مقصود آنے کا، یہی کیا راہ پانے کا، یہی مقصود آنے کا کہ جانے اس کو اور مانے اس کی. ہاں اس پر نفس کو لانا ہے، پورا سلوک نفس کو اس پر لانا ہے. یعنی نفس کو معرفت بلکہ کہ معرفت اور ساتھ ابدیت اس پر لانا ہے. یہ اصل میں سارے کا سارا. تو یہ شعر مطلب پورے غزل کا حاصل ہے اور نقشبندی سلسلے کا بھی پورا مطلب جو ہے نا وہ ایک نچوڑ ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس میں سارا آ جاتا ہے کہ جانے اس کو مانے اس کی، اس پہ نفس کو لانا ہے. تصور میں خدا کے ڈوب جانا، اس کو پانا ہے. تصور میں خدا کے ڈوب جانا، اس کو پانا ہے. طریق عشق میں رکنا کہاں جائز ہے، چلتے جا. طریق عشق میں رکنا کہاں جائز ہے، چلتے جا. نکلتے جا حجابوں سے، نظر اس پر جمانا ہے. نکلتے جا. یہ بھی طریق عشق جو جب آپ کو اللہ کے ساتھ محبت ہے تو آپ نے معاملہ بہت اونچا شروع کیا. یہ کوئی گپ شپ کی بات نہیں ہے. ہاں جی تو اب اپنے آپ کو بھول جاؤ. طریق عشق میں رکنا کہاں جائز ہے، یا رام اور یہ تمام چیزیں نہیں، اس میں طریق عشق میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. ہاں جی اس میں رکنا کہاں جائز، چلتے جا. چلتے جا کا مطلب کیا ہے کہ نکلتے جا حجابوں سے. حجاب آئیں گے، مسلسل آئیں گے، لیکن حجابوں میں کسی حجاب میں رکنا نہیں ہے، پھنسنا نہیں ہے. یہ بات ہے کیونکہ حجابات ظلماتی بھی ہوتے ہیں، حجابات نورانی بھی ہوتے ہیں. نورانی حجابات میں لوگ پھنس جاتے ہیں، کبھی خوابوں میں، کبھی کرامات میں، کبھی دوسری چیزوں میں وہ پھنس جاتے ہیں. بھائی ان چیزوں میں نہیں پھنسنا. حجابوں سے نظر اس پر جمانا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ نظر اس پہ جمانا ہے. اب دیکھیے جب انسان بعض دفعہ بہت دور ایک بڑا لمبا مینار ہو اونچا، اس تک پہنچنا ہو تو وہ جو راستے ہیں نا خود بہت اس مینار کے ساتھ متعین ہوتے جائیں گے. آپ کو پتہ نہیں کہ کون سے راستے پہ جانا ہے، لیکن آپ جس طرح پہ جائے تو مینار کو دیکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے وہ ادھر گیا ہو تو اچھا ٹھیک ہے، لیکن پھر اس طرف جانا ہے، نیکسٹ راستہ جو آئے گا اس پہ جانا ہے، پھر ادھر جانا ہے، پھر ادھر جانا ہے. آخر میں آپ نے اسی طرف ہی جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نظر اس پر جمانا ہے، پھر کام بنے گا. اور میں خدا کے ڈوب جانا، اس کو پانا ہے. کہ
ہی رہ جائے، نہ کوئی اور ہو دل میں، کہ بس صرف وہ ہی رہ جائے، نہ کوئی اور ہو دل میں، کہ اس وحدت کے دریا میں بھی ایک ڈبکی لگانا ہے، کہ اس وحدت کے دریا میں بھی ایک ڈبکی لگانا ہے۔ ڈبکی کا لفظ آیا ہوا ہے جو اس میں تسخیر ہے، یعنی تھوڑا وقت کے لیے، ایسا کہ مطلب یعنی اس کو اسی کو بنا دے پھر ہاں جی، مطلب اللہ تعالیٰ جتنا رکھے بس، لیکن یہ کہ وہ مختصر وقت کے لیے۔ تصور میں خدا کے ڈوب جانا، اس کو پانا ہے، جو گند دنیا کی دل میں ہے وہ اس سے پاک ہو جائے، جو ڈبکی اس لیے لگوانی ہے کہ وہ جو دنیا کا گند ہے وہ دل سے پاک ہو جائے۔ ہاں جی، کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بھولو گے، تمام چیزوں کو نہیں بھولو گے، تو کیسے اس سے بچو گے؟ دنیا کی دل میں ہے وہ اس سے پاک ہو جائے، شراب عشق وحدت دل کو خم پہ خم پلانا ہے، شراب عشق وحدت دل کو خم پہ خم پلانا ہے، تصور میں خدا کے ڈوب جانا، اس کو پانا ہے، نکالے وہ تجھے وہاں سے تو پھر تو جان لے سب کو، پھر تمہارا علم واپس آ گیا، یعنی پہلے علم ختم ہو گیا تھا نا چیزوں کا، اب علم واپس آ گیا، تعلق اپنی جگہ بدستور ہے، کسی سے نہ ہونے کا یقین ہے، لیکن علم سب چیزوں کا آ گیا اپنے اپنی جگہ پہ۔ وہ تجھے وہاں سے تو پھر تو جان لے سب کو، مگر پہچان لے اس کو، حقیقت اس کی پانا ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے، اب سب کچھ کو آپ جان لو گے، لیکن پہچان اس کو لو گے، یعنی اس کا جو ہے مطلب جو ہے کہ سب کام وہی کرتے ہیں، یہ پہچان لو گے، اور پھر اس کی حقیقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، معرفت کی حقیقت آپ کو مل جائے گی۔ مگر پہچان لے اس کو، حقیقت اس کی پانا ہے، تصور میں خدا کے ڈوب جانا، اس کو پانا ہے، ہو قلب میں ذات بخت کا خیال، عقل بن جائے سر شبیر، ہو قلب میں ذات
بات بخت کا خیال عقل بن جائے سر شبیر، ہو نفس قابو کے اپنے آپ کو اس کا بنانا ہے۔ اب کنکلوژن آ گیا، کنکلوژن ہے کہ ہم نے تمام چیزوں سے کیا حاصل کیا۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ دل میں اللہ ہو اور عقل سر بن جائے، یعنی انسان دنیاوی چیزوں کی بنیاد پر فیصلے نہ کرے، بلکہ جو عالم بالا سے آتے ہیں، ملائے اعلیٰ سے چیزیں آتی ہیں انسان کے دل پر، اس کے مطابق فیصلے کرے، اس کے مطابق فیصلے کرے۔ اس کا مطلب نہیں کہ دنیا سے کٹ جائے، دنیا سے کٹنا نہیں ہے، دنیا میں اس کے لیے انسان رہے، اپنے لیے نہ رہے، اس کے لیے رہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے نفس قابو ہو، جیسے بعد میں آتا ہے نفس قابو ہو۔ اب ظاہر شریعت پر ہی چلنا ہے، صحابہ کرام کی طرح شریعت پر مان آلے و صحابی میں کیا بات آ رہی ہے؟ وہ یہی بات ہے نا کہ میں جس پر راستے پہ ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں، تو شریعت پر چلنا ہے تمام طریقوں سے، یعنی عبادت کے لحاظ سے بھی شریعت پر چلنا ہے، معاملات کے لحاظ سے بھی شریعت پر چلنا ہے، معاشرت کے لحاظ سے بھی شریعت پر چلنا ہے، اخلاق کے لحاظ سے بھی شریعت پر چلنا ہے، عقائد کے لحاظ سے بھی شریعت پر چلنا ہے۔ یہ شریعت پر چلنا ہی مطلوب ہے، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ نفس ہے، تو نفس کو قابو کیا۔ لیکن انما الاعمال بالنیات، اگر نفس کو آپ نے قابو کیا لیکن اللہ کے لیے نہیں، دنیا کے لیے، تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا، جیسے کہ جوگی وغیرہ کرتے ہیں۔ جیسے آپ صاحب نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا، دنیا کے لیے نہیں۔ تو جب یہ والی بات ہے تو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ نفس کو قابو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شریعت پر اللہ کے لیے چلنا، شریعت پر اللہ کے لیے چلنا، کہ انما الاعمال بالنیات، شریعت کے اندر دنیا کی خوبیاں بھی ہیں۔ تو اگر آپ دنیا کے لیے چل رہے تو دنیا کے فائدے آپ کو مل جائیں گے، لیکن وہ اصل چیز نہیں ملے گی، اس کی وجہ کہ آپ نے شریعت پر اللہ کے لیے نہیں چلے۔ آپ تو اس کے دنیا، جیسے ناروے میں اور سویڈن میں جو ہے نا وہ عمر لاز انہوں نے مطلب وہ نافذ کیے۔ عمر لاز کا مطلب عمر رضی اللہ عنہ نے جو اصلاحات کی تھی اس کے مطابق انہوں نے قوانین بنائے۔ اب ظاہر انہیں اپنے دنیا کو سنوارنے کے لیے بنایا ہے، تو ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاں دنیا میں اس کا فائدہ ان کو ہو جائے گا۔ تو پورے شریعت کو نافذ کرنے سے آپ کے دنیا کے فوائد بھی ملیں گے آپ کو، لیکن وہ دنیا کے فوائد آپ نے نہیں مطلب اس کے لیے کرنا، بلکہ آپ نے اللہ کے لیے کرنا، دنیا کے فائدے آپ ویسے مل جائیں گے، ویسے ہی مل جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس کو قابو کرنا ہے، کس طرح؟ دل میں اللہ، دل میں اللہ، یعنی اللہ کے لیے، اور عقل جو ہے وہ کیا ہو؟ سر، ادھر سے احکامات لے، ادھر سے احکامات لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے احکامات لے۔ اب یہ جو چیز بن جاتی ہے نا، اصل میں سلوک اس کو کہتے ہیں، اور یہی تصوف ہے۔ ہمارا تصوف یہی ہے، جیسے حضرت مجدد صاحب نے بالکل آخری مکتوبات شریف میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تصوف کا اصل مقصود یہ ہے، طریقت کا اور تصوف کا، کہ شریعت پر استقامت نصیب ہو جائے، اس پر چلنا آسان ہو جائے، اور عقائد صحیح جو عقائد ہے اس کے اوپر پختگی آ جائے۔ اور یہ مواجد و حال، یہ راستے کی باتیں ہیں، اس کی طرف نہیں جانا، راستے کی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا بالکل آخری مکتوب سے ایک مکتوب پہلے یہ بات فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو لوگوں نے تصوف کو چیستان بنایا ہوا ہے اور تخیلستان بنایا ہوا ہے، خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں، عملی دنیا میں نہیں آتے، وہ تصوف نہیں ہے۔ بس یوں سمجھے صحابہ کو سامنے رکھنا ہے، جو صحابہ نے کیا اپنی زندگی میں ہم نے بھی وہی کرنا ہے، اسی کے لیے اپنے آپ کو بنانا ہے، اس کے لیے ذریعہ تصوف ہے۔ بس یہ والی بات ہے۔ اگر آپ معنی علیہ و اصحابی کو سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں سارے تصوف کو سمجھنا آسان ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تصوف ایک ذریعہ ہے، مقصود نہیں ہے۔ تصوف محض ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے کو استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے، اور اگر مجدد صاحب رحمہ کی یہ بات کسی نے نہیں سمجھی تو اس کو ہم نقشبندی نہیں کہتے، اس کو ہم نقشبندی نہیں کہتے۔ وہ خیالی دنیا میں رہ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کسی اور چیز میں رہ رہا ہے۔
حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تو یہ باتیں نہیں کی. مجدد صاحب نے جو باتیں کی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو ان کے مکتوب نمبر بتا سکتا ہوں, میں ان کو آپ کے تمام تفصیلات بتا سکتا ہوں. پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ صاحب نے بھی یہ باتیں نہیں کی, سید احمد شہید رحمۃ صاحب نے بھی نہیں باتیں کی, حضرت تانوی رحمۃ صاحب نے بھی یہ باتیں نہیں کی. اب بتاؤ یہ کہاں سے دوسرے لوگوں نے باتیں نکالی ہیں؟ یہ اب ہمارے آپس کی باتیں ہیں. اصل بات تو یہی ہے جو میں نے عرض کیا, بنیاد تو شریعت ہے, بنیاد تو شریعت پر عمل کرنا ہے. البتہ شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے. آسان ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی طبیعت کے مطابق ہو جائے. اس کو ہم کہتے ہیں نا وہ ابدیت, اور مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ طبیعت ثانی بن جائے. ہاں تو یہ کہ مطلب ہمارے لیے آسان ہو جائے, ہم لوگ اس کے اندر مزاحمت محسوس نہ کریں, بلکہ ہم اس کو واقعی اپنے لیے ایک کام سمجھے کہ ہم تو اسی کام کے لیے آئیں. تو بس یہی 3 باتیں اگر حاصل ہو جائے, دل میں اللہ ہو یعنی نیت اللہ کے لیے ہو, عقل فیصلے وہی کرے جو اللہ چاہتے ہیں ہم سے, اور تیسری بات نفس وہی کرے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہے, نفس قابو ہو جائے. یہی اگر ہم حاصل کر چکے تو ہم تصوف میں کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.